خاص بات ہے جی آپ نے اپنے بھائی جو باپ شریک بھائی تھے جن کا نام حضرت محمد بن حنفیہ تھا، یہ مدینہ شریف آپ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو ذہن میں ہے مجھے بتائیے۔ امام حسین نے فرمایا بیعت میں نے اس کی کوئی نہیں کرنی، وہ خود سمجھ جائے گا کہ نہیں کرنا چاہتے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی راستہ تو نکلے گا۔ جی تو اس نے کہا محمد بن حنفیہ نے کہ یہاں پر تو اس نے اپنے بندے بھیج دیا، ماحول تو خراب ہو جائے گا۔ جی امام علی مقام نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ کے مکے جا رہا ہوں، یہاں قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا صحابہ کرام نے روکا تھا، باقی احباب نے بھی روکا تھا کہ آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا یار میں نے نا اپنے نانا کی ایک حدیث سنی ہوئی ہے کہ کسی ایک کی وجہ سے نا مدینہ میں خون بہے گا، میری وجہ سے یہاں خون نہیں بہنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کو منظور یہی تھا، ہمیشہ امتحان گاہ میں تو جانا ہی پڑتا ہے نا، سبب بن رہے تھے۔ تو یہاں پر محمد بن حنفیہ جو آپ کے سگے بھائی ہیں باپ شریک، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ محتاط راستہ ہے کہ یہاں پر جو یہ فتنہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہو، آپ مکہ میں تشریف لے جائیں۔ مزے کی بات یہ ہے نہ مکہ نہ کربلا امام حسین اکیلے گئے ہیں، آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نہیں گئے ساتھ۔ جی تو اگر صحابہ کرام نہیں گئے، اعتراض ہو رہا ہے تو آپ کے بھائی بھی نہیں گئے، پھر ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ذرا یہ بات بتائیے بھی کریں۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آ رہی نا؟ بالکل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، برادران اسلام، میرے شیعہ سنی بھائیو، السلام علیکم یا اہل مدد۔ عزیزان محترم، ایک اہل تسنن کا لبادہ اوڑے ہوئے ایک مفتی، نام لیتا چلوں سمر قادری، وہ اکثر شیعان محمد و آل محمد اور ملت تشیع کے خلاف جو منہ سے آگ کے شعلے نکالتا رہتا ہے، اس کا ایک کلپ ہمارے سامنے سے گزرا ہے۔ اس صاحب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت کی شان کو کم کیا جائے اور صحابہ کرام کی شان کو بڑھایا جائے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ وہ ایک اعتراض پیش کر رہے ہیں شیعوں کے لیے کہ کربلا کے میدان کے لیے جب امام حسین جانے لگے تو امام حسین تو چلے گئے، پیچھے محمد بن حنفیہ کو، یعنی کہ یہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں محمد حنفیہ، انہیں کیوں چھوڑ کے گئے؟ یعنی کہ محمد بن علی ابن ابی طالب کو، جو مولا علی کے بیٹے تھے جناب محمد، تو ان کو کیوں چھوڑ کے گئے؟ تو عزیزان محترم، سب سے پہلا تو اس کے سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ ہماری بحار الانوار کتاب ہے، اس میں جب مولا امام صادق علیہ السلام جب فقر مولا سے کسی بھی معصوم سے پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا کہ محمد بن علی ابن ابی طالب ہمارے مدینے میں قاصد تھے، ہمارے مدینے میں خلیفہ رہ گئے تھے، یہ ہمارے بعد مدینہ میں کچھ لوگوں نے امام حسین کے خلاف، اہل بیت پیغمبر کے خلاف پراپیگنڈا کرنا تھا اور یزید کی حمایت کے سامنے آنا تھا، تو ان لوگوں کو دندان شکن جواب دینے کے لیے جناب محمد بن ابی طالب، علی بن ابی طالب مدینے میں رہ گئے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو پیچھے چھوڑا تھا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تم میرے لیے ویسی نسبت رکھتے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد نبی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں مولا علی کو پیچھے چھوڑ کے گئے۔ اسی طرح جناب امام حسین جو وقت کے امام تھے، یا نظر امامت سے جانتے تھے، حالات کو جانتے تھے کہ ہم نے مدینہ چھوڑ جانا ہے، پیچھے ہمارے دشمنوں نے، ناصبین نے، یزید کی حمایت کرنے والوں نے، یزید کی بیعت کرنے والوں نے پراپیگنڈا کرنا ہے، تو ان کے جواب دینے کے لیے جناب محمد کو وہ رسول کی، امام حسین کی ذات پیچھے چھوڑ گئی، اور انہوں نے وہ کام کیا بھی۔ جو بھی اعتراضات کرتے تھے تو جناب محمد بن علی بن ابی طالب ان کو ساری اویئرنیس دیتے تھے، پراپیگنڈے کا جواب دیتے تھے۔ اور دوسرا، آپ کے علم میں ہے جہاد بیمار پر فرض نہیں ہوتا، بچے پر، عورت پر، بوڑھے پر فرض نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے برادران نے بھی اپنی صحیحین میں بھی لکھا ہے، باقی معتبر کتابوں میں بھی لکھا۔ طریقہ حصہ ہے کہ جناب محمد بن علی بن ابی طالب بیمار تھے، ان کی ٹانگ شل تھی، ٹانگ کام نہیں کر رہی تھی، تو یہ بھی ایک وجہ تھی پیچھے چھوڑنے کی، مگر مین وجہ یہ تھی کہ وہ امام حسین کے قاصد بن کے پیچھے رہ گئے، امام حسین کے حق میں ڈیفینس کرنے والے ڈیفینڈر بن کے رہ گئے، وہ ڈیفینس کیا کرتے تھے، حقائق اور لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اچھا، یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ محمد بن علی ابن ابی طالب پیچھے کیوں رہ گئے، یہاں پر سمر قادری سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی
تو بڑے بڑے جید صحابہ نے بیعت کیوں کی؟ جب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کے منکر ہیں، گستاخ نانا، ہم صحابہ کے کل بھی غلام تھے، آج بھی، مگر حقائق کو بیان کرنا یہ ہر کسی کا حق ہے۔ آپ اس سے حق بیان کیوں لیتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب امام حسین اپنے وقت کے سب سے معزز، سب سے متقی، رسول اللہ کے نواسے، رسول اللہ کی سب سے زیادہ قریب رشتہ، رسول اللہ کا خون، حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھے رسول سے جنگ کی، ایسی جب حدیث حسین کے لیے رسول نے بار بار ادا کی ہیں، تو میں یہ سوال کہتا ہوں، اعتراضی سوال آپ کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جب امام حسین نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی، پھر باقی اہل مدینہ نے کیوں بیعت کی؟ جن میں جید صحابہ کے جید بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے یزید کی بیعت کی اور لوگوں سے کہا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر جو بیعت کرے پھر اس کو توڑے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر بار بار لوگوں نے جب پوچھا، کہا کہ اس وقت تک میں یزید کی بیعت سے الگ نہیں ہوں گا جب تک اللہ آسمان سے ہم پر پتھر نہ برسا دے، جن کو کہ ایسی واضح نشانی نہ آ جائے کہ یزید کی بیعت حق پر مبنی نہیں تھی۔ تو بہرحال اس سے بڑی دلیل اللہ تعالیٰ کیا دیں گے کہ یزید اور یزید کی لشکر کی طرف سے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی گئی، خانہ کعبہ کو مسمار کیا گیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا گیا، حرمت کعبہ کو زائل کیا گیا، حرمت مسجد نبوی کو زائل کیا گیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، وہاں پہ ان کے گھوڑوں کے لشکری یزید کے گھوڑوں نے لید اور پیشاب سے مسجد کو، اس کی بے حرمتی کو ثابت کیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، حرمت کا پاس نہیں رکھا گیا، یہاں تک کہ لکھا گیا ہے کہ ہزار کے قریب اصحابیات باقرہ عورتوں کو کے ساتھ ریپ کیا گیا، ان کے ساتھ گناہ کبھی کیا گیا۔ تو اس سے بڑھ کے یزید کی کہہ لیں کہ اس کی یزید کی حکومت، اس کے کارنامے اور اس کے حق پر نہ ہونا، اس سے بڑھ کر دلیل کیا ملے گی؟ اس کے باطل ہونے کی دلیل کیا ملے گی؟ اس کے فاسق و فاضل ہونے کی دلیل کیا ملے گی کہ اس نے نہ تو کعبے کا خیال رکھا اور نہ مسجد نبوی کا خیال رکھا؟ مسجد نبوی میں سینکڑوں قرآن پڑے ہوئے تھے، وہ جلا دیے گئے۔ تو اب آپ ہم پر سوال کرتے ہیں، مگر آپ یہ بھی سوال کا جواب دیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی تو باقی اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ پروردگار عالم ہمیں حق بیانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو ماننے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا علی مدد۔